اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ اصبروا، صبر کیا کرو۔ آواز آ رہی ہے سب بھائیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا ہے کہ صبر کیا کرو، اصبروا، صبر سے کام لیا کرو۔ یعنی اللہ جل شانہ جو خالق مالک ہیں، ان کا حکم ہے ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا۔ تو پہلا حکم صبر کے حوالے سے آ گیا، اور قرآن مجید میں ہے کہ وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، مالوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، جان کی کمی سے۔ فرمایا خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، یقیناً ہم بھی اسی کے ہیں اور یقیناً ہم نے بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے بخششیں نازل ہوتی ہیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور تمہیں ضرور آزمایا جائے گا تمہارے مالوں کے بارے میں اور تمہاری جانوں کے بارے میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں، اور ان لوگوں سے بھی سنو گے جنہوں نے شرک کیا ہے۔ کیا سنو گے؟ اذًا کثیرا، بہت زیادہ تکلیف کی باتیں، بہت زیادہ اذیت کی باتیں تم ان سے سنو گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم ڈٹے رہے، اگر تم نے صبر سے کام لیا، وَتَتَّقُوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کیا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ یقیناً بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ مطلب یہ ہر ایرے غیرے کا کام نہیں ہے، ہر شخص کا کام نہیں ہے۔ اور یہی وہ بات تھی جو حضرت سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے سے کہی، یا بنیا، پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، نماز قائم کرو یعنی پابندی کرو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، نیکی کا حکم کرو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، برائی سے روکو، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور جو بھی آپ کو مصیبت آئے اس پر صبر کرو، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یقیناً یہ انتہائی حوصلے کے کاموں میں سے ہے۔ یعنی کمزور ایمان والے لوگ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ کام بھی نیکی کا کر رہے ہوں، امر بالمعروف کر رہے ہوں، نماز کی پابندی کر رہے ہوں، اور صبر کی بات کریں، صبر کریں، یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ ہمت والے لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ جو بات آ رہی ہے کہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو یہ ہمت کا کام ہے۔ اس سے ملتی جلتی بات اللہ تعالیٰ نے اسی صورت مبارکہ میں فرمائی کہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان یہودیوں عیسائیوں کی چالیں تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گی۔ جو ہی حرکتیں کر رہے ہیں اللہ ان کا گھیرا ڈالنے والا ہے۔ حالات حاضرہ کے مطابق میرا اشارہ بھی آپ سمجھ آئیں، اگر تم صبر کرو گے، ڈٹے رہو گے، اللہ کی اطاعت فرما برداری کرتے رہو گے، اس کی نافرمانی سے بچتے رہو گے، ان اہل کتاب کا، یہودیوں عیسائیوں کا جو پروپیگنڈا ہے، جو چالیں ہیں، جو خفیہ منصوبے ہیں، جو بری چالیں ہیں مسلمانوں کے خلاف، وہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی ہیں۔
جو یہ حرکتیں کرتے ہیں اللہ ان کا گھیرا ڈالنے والا ہے. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. سلام پیش کریں ان فلسطینی نوجوانوں کو جو ساری رات القدس مسجد اقصی کا پہرا دیتے رہے اور صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام پیش کر رہے تھے اور پھر سکون کی نیند سوئے ہوئے تھے اور آرام کر رہے تھے بڑے وقار کے ساتھ, بڑے سکون کے ساتھ. اللہ اپنے اس گھر کی حفاظت فرمائے. ان ظالموں کو جو اللہ کے اس گھر کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تباہ و برباد فرما دیں. اللہ ان فلسطینیوں کی, ان مسلمانوں کی غیبی خزانوں سے مدد فرمائے. اور جب ہم مسلمانوں کے 58 کنٹریز آپس میں لڑ رہے ہو اور مفادات کی جنگ میں پڑے ہوئے ہو اور OIC سو رہی ہو اور ہر ایک کو اپنے مفاد عزیز ہوں, تو پھر نہ حرمین شریفین کی حفاظت ہو سکتی ہے, یعنی جو ہمارے ذمہ کا کام ہے, اور نہ مسجد اقصی کی مسلمانوں کے قبلہ اول کی حفاظت ہو سکتی ہے. اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے, لیکن ہم تو فیل ہو گئے نا. اللہ ہمارا محتاج ہے کہ ہم مسجد اقصی کی حفاظت کریں گے تو پھر اس کی حفاظت ہوگی. حرم مکی اور حرم مدنی کی ہم حفاظت کریں گے تو تب اس کی حفاظت ہوگی. اللہ نہیں محتاج. کشمیر تب آزاد ہوگا جب ہم چاہیں گے. اللہ کی اپنی حکمت ہے. ہمارا امتحان تو ہو رہا ہے نا, ہمارا ایمان تو چیک ہو رہا ہے نا کہ تم کہاں کھڑے ہو. تمہارے مقدسات کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے اور بار بار ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. درختوں کو آگ لگا کے چیک کرتے ہیں کہ کتنا ٹیمپو ان کے اندر باقی رہ گیا ہے. تو مالک کائنات فرماتے ہیں کہ ان کی جو چالیں ہیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر تم ٹھیک رہے تو. یہ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں, ورنہ تم ڈٹے رہے, تقوی اختیار کرتے رہے, اور تقوی جو ہے وہ بندے کو ٹھیک ہی تو کرتا ہے. یعنی تمام نافرمانیوں سے بچنا اور تمام اطاعتیں کرنا, یہ خلاصہ ہے تقوی کا. اور اسی کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تم ٹھیک رہے تو وہ محیط ہے ان کی چالوں کو. کوئی نہ کوئی ایسے اللہ کھڑا کر دیتا ہے. وہ اس وقت ابرا کے لشکر کے مقابلے میں چڑیوں کو کھڑا کر سکتا تھا. سورۃ فیل پڑھ کے دیکھیں. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں, لیکن یہ کہ دنیا دارالعمل ہے, دارالامتحان ہے. اس میں ہمارا ٹیسٹ تو باہر کیف ہو جاتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کم از کم ان کے لیے دعائی کر دیں, ان بے کسوں کے لیے, مظلوموں کے لیے کچھ دعائی نکال دیں, کوئی آنسو چار بہا دیں ان کے لیے. اور اگر آپ کا رزق حلال ہو, آپ کا رزق حلال ہو, آپ جو بھی دعا مانگے اللہ یقیناً قبول کرے گا. بعض دفعہ امتحان کے لیے دعا کی قبولیت, اجابت ڈیلے ضرور ہو جاتی ہے, ورنہ اس کی قبولیت میں اگر اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو یقیناً وہ ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے. اظہار تھوڑی دیر بعد ہو سکتا ہے. یہ بعض دفعہ ہم دعا کرتے ہیں اور پھر وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں, کالے پڑ جاتے ہیں. بڑی دعائیں مانگی قبول نہیں ہو رہی, تو وہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ دے رہا ہے جو تم مانگ رہے تھے وہ نہیں دے رہا, اس لیے کہ اس کو معلوم تھا کہ جو میرا بندہ جو مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے, میں اس کو وہ دیتا ہوں جو اس کے لیے بہتر ہے. میں جانتا ہوں, یہ نہیں جانتا. مالک فرماتے ہیں اس لیے وہ اور چیز دے دیتے ہیں. کچھ بھی نہ دیں, دعا عبادت ہے, وہ تو ذخیرہ ہوگی نا قیامت کے لیے. خیر بات لمبی ہو جائے گی, میں ٹو دی پوائنٹ بات کرنا چاہتا تھا کہ جو پیغام ہے اس آیت کریمہ کا, اصبروا وصابروا, قرآن نے کہا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو اجر دیا جائے گا بغیر حساب کے, کیلکولیشن نہیں ہے. جیسے روزے کے بارے میں ہے نا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. یعنی عام جو کیلکولیشنز ہیں وہ یہاں پر نہیں کی جاتی صبر کے بارے میں. روزے میں بھی صبر ہے اس لیے وہاں پر بھی وہ کیلکولیشن نہیں ہے, اور صبر کے عمومی جو معاملات ہیں اس میں بھی کیلکولیشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے صبر کرنے والوں کو اجر عطا فرماتے ہیں. کیونکہ مشکل کام ہے نا, آسان کام نہیں ہے. صبر کرنا, اپنے اوپر جبر کرنا. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں صبر کی 3 قسمیں. مصیبتوں مشکلات پر صبر کرنا, اور وہ بھی نبی علیہ السلام کی تفسیر کے مطابق, آپ کے ارشاد کے مطابق انما الصبر عند الصدمۃ الاولی, مصیبت کے آغاز کے وقت صبر کرنا. جو ہی مصیبت سٹارٹ ہو اس وقت صبر شروع ہو جائے. اور دوسری چیز ہے اطاعت پر صبر کرنا.
اطاعت کیے جا رہے ہیں، نمازیں پڑھتے جا رہے ہیں، اچھے کام کرتے جا رہے ہیں، اس وجہ سے مشکلات بھی آ رہی ہیں، لیکن بندہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر ڈٹا ہوا ہے۔ یہ الصبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر ہے، اور ایک ہے نافرمانی سے صبر، برائی کی کشش ہے۔ جو شیطان ہے انسانوں کے لیے برے اعمال کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، اٹریکشن ہے، کھچاؤ پیدا ہوتا ہے برائی کی طرف، لیکن انسان اپنے اوپر جبر کرتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے۔ یہ گناہ سے صبر ہے۔ صبر کا بنیادی معنی روکنا، باندھنا۔ وہ بلی مر گئی تھی جس کو عورت نے باندھ کے رکھا تھا اور چھوڑا بھی نہیں اور کچھ کھلایا پلایا بھی نہیں ہے، ماتت صبرن، وہ بلی مر گئی صبر کی حالت میں، یعنی بندھی ہوئی حالت میں۔ روکنا بنیادی طور پر یہ صبر کا مفہوم ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرما دیا کہ جو یہ کام کریں گے، یعنی وہ جو حکم دیا جا رہا ہے اصبروا کا، جو اس حکم پر عمل کریں گے ان کے لیے یہ انعامات ہیں، اور اس میں تلقین کا پہلو بھی ہے، تواصوا بالصبر بھی ہے کہ خود بھی صبر کرنا ہے اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے، اور ایک ہے مصابرہ۔ مصابرہ کا معنی ہے صابروا، اصبروا وصابروا، اور مصابرہ یہ ہے کہ آدمی ڈٹا رہے، استقامت اختیار کرے۔ وہ جو دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، یعنی وہ ڈٹ گئے، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ دوسرے مقام پر فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر رب کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہیں کھانا آپ نے، غمزدہ نہیں ہونا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس جنت کا وعدہ تم سے کیا جا رہا تھا اس کی تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے۔ ہم تمہارے دنیا میں بھی دوست ہیں، آخرت میں بھی دوست ہوں گے، اور ہم تمہارے میزبان ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے میزبانی کن کی؟ صابروں پر عمل کرنے والوں کے لیے، وہ لوگ جو استقامت اختیار کرنے والے ہیں، دین کے اوپر اچھے طریقے سے قائم رہنے والے ہیں، جن کے پایہ استقلال میں لغزش نہیں آتی، ان کے بارے میں یہ پیغام ہے۔ آتے ہیں تیسرے نقطے پر جو آیت کریمہ میں بیان ہوا، وَالرَّابِطُ، اور رباط اختیار کرو۔ رباط ہوتا ہے دشمن کے مقابلے میں سرحدوں کے اوپر پہرا دینا، مسلمانوں کا اور مسلمانوں کے علاقوں کا، مسلمانوں کا اور مسلمانوں کے علاقوں کا دفاع کرنا، اور دفاع کے لیے مورچہ بند رہنا، محاذ پہ کھڑے رہنا، پہرا دینا، یہ رباط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالرَّابِطُ، اور رباط اختیار کرو۔ صبر کا بھی حکم، صابروا کا بھی حکم، اور رباط کا بھی حکم۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک دن رات رباط اختیار کرنا، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ میں پہرا دینا۔ میں پھر دہرا دوں تاکہ آپ کے ذہن سے نکل نہ جائے۔ فرمایا یہ ایک مہینے کے قیام اور صیام سے بہتر ہے، پورے مہینے کے روزوں سے اور پورے مہینے کے قیام سے یہ بہتر ہے ایک رات دن اللہ کی راہ میں رباط اختیار کرنا۔ اور فرمایا کہ رباط اختیار کرنے والے کے اعمال کو اللہ جاری کر دیتے۔ اعمال کی وضاحت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نمازیں پڑھتا تھا تو وہ جاری، ذرا غور سے سنیے گا، نمازیں پڑھتا تھا وہ ثواب جاری، روزے رکھتا تھا وہ ثواب جاری، قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا وہ ثواب جاری، صدقات و خیرات کرتا تھا وہ ثواب جاری، جتنے بھی نیک اعمال کرتا تھا سرحدوں پر پہرا دینے والا، اس پہرے سمیت، اگرچہ کچھ علماء نے کہا کہ یہ پہرا جاری رہتا ہے، لیکن چونکہ اعمال کی بات کی گئی ہے اس لیے میں بات کو کھول رہا ہوں کہ یہ پہرا بھی جاری رہتا ہے، گویا کہ ابھی بھی پہرے پر ہے۔ جو اس حالت میں مارا جائے، جو پہرا دے رہا تھا، اللہ اس کے تمام اعمال کو جاری فرما دیتے ہیں۔ آج 1442 ہجری کی شوال کی پہلی تاریخ ہے، رمضان آپ نے گزارا 1442 ہجری، اگر آپ 42 ہجری میں چلے جائیں، مثال دے رہا ہوں، 42 ہجری میں چلے جائیں، نبی پاک علیہ السلام کا ایک صحابی تھا، وہ پہرا دے رہا تھا، دشمن نے اسے شہید کر دیا، دشمن نے اسے شہید کر دیا۔ اب 14 صدیاں بیت گئی ہیں،
14 صدیوں سے وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، توجہ، 14 صدیوں سے نبی پاک علیہ السلام کا وہ صحابی نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، 14 صدیوں سے وہ روزے بھی رکھ رہا ہے، 14 صدیوں سے وہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، 14 صدیوں سے وہ صلہ رحمی بھی کر رہا ہے، 14 صدیوں سے وہ جتنے بھی نیک اعمال کرتا تھا وہ مسلسل کیے جا رہا ہے، یعنی اس کے نامہ اعمال میں یہ نیک اعمال لکھے جا رہے ہیں صدیوں سے۔ جی چاہتا ہے رضی اللہ عنہ کہنے کا کہ نہیں؟ یہاں تو لوگ طے کر کے آتے ہیں کہ مصائب پڑھنے ہیں تاکہ لوگ جو ہم روئیں اور بے صبری کا مظاہرہ کریں، رلانے کے لیے بے صبری کا اظہار کریں لوگ، میں تقریر کروں بولوں اور لوگ جو ہیں بے صبری کا مظاہرہ کریں، اس کام کے لیے مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں۔ یہ تو وہ پیغام جو یہاں سے جانا چاہیے تھا پیغام الٹ دیا جا رہا ہے، وہاں صبر کا پیغام ہے، مصابرہ کا پیغام ہے، رباط کا پیغام ہے۔ یہ جو رباط اختیار کرنے والا ہے یہ قبر کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا، قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھا جائے گا۔ فتنے کا لفظ اور بعض حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ اس سے مراد جو قبر کے اندر مومن کی آزمائش ہوتی ہے اس آزمائش سے بھی یہ پہرا دینے والا محفوظ رکھا جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا، اللہ کی راہ میں ایک دن رباط اختیار کرنا ساری دنیا اور دنیا کے اوپر جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ سے افضل ہے۔ میرے خیال نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ عرض یہ کر رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک دن رباط اختیار کرنا ساری دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے وما علیہا، اس روئے زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے ان سب سے افضل ہے۔ ذرا غور کر لیں، میں روک اس لیے رہا ہوں اور غور کس پر کروا رہا ہوں آپ کو کہ دنیا میں کیا کچھ ہے، کیا کیا نعمتیں پڑی ہوئی ہیں اس دنیا میں، کتنے دفینے خزینے ہیں اس دنیا کے اندر۔ پوری دنیا تمام مخلوقات 7.5 ارب انسانوں سمیت رب کی نعمتیں کھا رہی ہے، اوپر بھی موجود ہیں زمین کے اندر بھی موجود ہیں، یہ سب کچھ استعمال کر رہے ہیں، رب کے خزانے ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں لیکن ہم ان کو نازل ایک اندازے کے مطابق یعنی اپنی حکمت کے مطابق فرماتے ہیں۔ ساری دنیا بھی اس سے مانگنے لگ جائے، سب مانگتی رہے، اللہ سب کو عطا فرما دے، پھر بھی اس کے خزانوں میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی۔ اس دنیا میں کیا کچھ ہے، یہ سارا کچھ سے ایک دن کا پہرا محاذ کے اوپر دینا یہ بہتر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ چلیں آج کل لوگ اور انداز سے بھی سوچتے ہیں، وہ آدمی جو فوج میں اس لیے بھرتی ہوا، جو نیوی میں اس لیے گیا، جو آرمی میں اس لیے گیا کہ میں دشمن کا مقابلہ کروں گا، سرحدوں کا پہرا دوں گا اور یہ فضیلت حاصل کروں گا، ساتھ نمازی پرہیزگار بھی ہے، باشرہ بھی ہے، باقی کام بھی جو بنیادی چیزیں ہیں عقیدہ ایمان کے حساب سے وہ بھی اس کی پوری ہیں، اور وہ اس لیے گیا کہ یہ کام کرے۔ کیا خیال ہے ان فوجیوں کو اور مجاہدوں کو سلیوٹ مارنے کا جی چاہتا کہ نہیں چاہتا؟ جس کے پاس وہ خزانہ ہے، دنیا کے سارے خزانے اکٹھے ہو جائیں، ان دنیا کے سارے خزانوں سے بہتر خزانہ اس کے پاس ہے، اور میں مذاق میں بھی نہیں کہہ رہا اور جذباتی گفتگو بھی آپ کو پتہ ہے میں نہیں کرتا، اور روایت بھی ذمہ داری کے ساتھ صحیح مسلم بخاری کی روایت بھی اس معنی کی مفہوم کی موجود ہے، یہی فضیلت صحیح ہے ان کی متفق علیہ روایت۔ ورابطوا، اور آخر میں کہا واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ فلاح کیسے ملتی ہے؟ تقوی کے ذریعے سے، اور آپ کو پتا ہے روزے سے تقوی پیدا ہوتا ہے نا، ہوا کہ نہیں؟ اب یہ نہ ہو کہ رمضان سے پہلے بھی ایسے ہی تھے اور رمضان کے بعد بھی ویسے ہی تھے، رمضان سے پہلے کچھ ذرا بہتر تھی ایمانی حالت اور رمضان کے بعد بندہ اس سے بھی گیا اور روزے بھی اس نے پورے رکھے اور صدقۃ الفطر بھی عید کی نماز سے پہلے ادا کیا ہے، تراویح بھی پڑھتا رہا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، اگر اس میں تبدیلی نہیں آئی، اس کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوا، اس کے اخلاق بہتر نہیں ہوئے ہیں، اس کی ایمانی حالت بہتر اگر نہیں ہوئی تو جائزہ لے، غور کرے کہ نبی پاک نے تو فرمایا تھا کہ جو ایمان اور احتساب سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پہلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، احتساب تو کیا نہیں۔
یہ دوسرا مفہوم ہے احتساب کا۔ پہلا معنی یہ ہے کہ ثواب کی نیت سے رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہج البلاغہ میں ہے، عید کے دن سوکھی روٹی کھا رہے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا علی آج تو عید کا دن ہے، آج تو عید کا دن ہے۔ فرمایا عید تو اس کی ہے من قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ، عید تو اس کی ہے جس کے روزے اللہ نے قبول فرما لیے، عید تو اس کی ہے جس کے قیام کی، جس کی تراویح کی اللہ نے قدر کر لی، یعنی جس کی تراویح اور رات کی نماز قبول ہو گئی، عید تو اس کی ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی کہ عید تو اس کی ہے جس کے گناہ بخشے جائیں۔ اليوم لنا عید وغدا لنا عید وکل یوم لا نعصی اللہ فیہ فہو لنا عید، ہماری آج بھی عید ہے، ہماری کل بھی عید ہوگی، ہمارا ہر وہ دن عید کا دن ہے جس میں ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ اور عرض کر رہا ہوں اسی کو تو تقویٰ کہتے، رب کی نافرمانی سے بچنا۔ لا یعصی اللہ فیہ، جس میں اس کی نافرمانی نہ ہو، فہو عید، در حقیقت وہ دن ہے عید کا دن۔ یہ پیغام دے دیا انہوں نے۔ اور آخر میں لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف بالوعید، عید اس کی نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہن لیے۔ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف بالوعید، اصل عید تو اس کی ہے جو رب کے عذابوں سے، رب کے حضور پیش ہونے سے ڈر گیا کہ میں نے اللہ کے حضور پیش بھی ہونا ہے، اس کی ہے عید۔ اور قرآن سے پوچھیں تو قرآن کہتا ہے جو رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو باغ ہیں۔ فرمایا جو رب کے حضور پیشی سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو خواہشات سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ تو رب کی جنت ہے۔ انما العید لمن خاف بالوعید لیس العید لمن تبخر بالعود، عید اس کی نہیں ہے جس نے بہترین خوشبوئیں استعمال کی۔ انما العید لمن تاب ولا یعود، عید تو اس کی ہے جس نے توبہ کر لی اور پھر پلٹا نہیں ہے، یعنی توبہ پر قائم رہا، توبہ توڑی نہیں ہے۔ عید تو اس کی ہے لیس العید لمن نصب القدور، عید اس کی نہیں ہے جس نے دیگیں چڑھائی، طرح طرح کے پکوان پکائے اور عید پر کھائے، عید اس کی نہیں ہے۔ انما العید لمن سعد بالمقدور، عید تو در حقیقت اس کی ہے جس نے ہمت کوشش کر کے اپنے آپ کو نیک بنا لیا، پوری کوشش کی نیک بننے کی۔ ہم بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جس نے اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کی، میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں۔ اور کئی وہ ہیں معاشرے کے اندر جو نیک بنانے کی کوشش نہیں کریں گے، پتہ چلے کہ معاشرے کے اندر پورا ان کا ایک رعب ہے اور پورے علاقے کے لوگ، پورے شہر کے لوگ، پورے پنجاب کے لوگ اس بدماش سے ڈرتے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو بڑا نام۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے نام ہیں یہاں پر اس طرح کے کاموں میں؟ یہ بلکہ ادھر چلے جائیں، رنگ روڈ سے آگے چلے جائیں، بہت سے ایریاز آپ کو ایسے ملیں گے جہاں بڑے بڑے بدماشوں کے نام ہیں۔ عید وہ بدماش بھی پڑھتے ہیں، عید اس کی ہے جس نے کوشش کر کے اپنے آپ کو نیک بنایا۔ لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا، عید اس کی نہیں ہے جو دنیا کی زیب و زینت اختیار کرتا ہے۔ انما العید لمن تزود بزاد التقوی، عید تو اس کی ہے جس نے تقوی کا ساز و سامان اپنے ساتھ لے لیا، تقوی کا ساز و سامان جس نے ساتھ لے لیا، جس کا زاد راہ تقوی ہے۔ عید تو اس کی ہے لیس العید لمن رکب المطایا، عید اس کی نہیں ہے جو بہترین سواریوں پہ سوار ہوا۔ انما العید لمن ترک الخطایا، عید تو در حقیقت اس کی ہے جس نے گناہ ترک کر دی، ترک الخطایا، جس نے خطائیں چھوڑ دی۔ اصل میں عید اس کی ہے لیس العید من بسط البساط، عید اس کی نہیں ہے جس نے اپنے گھر میں بہترین فرش لگوا لیے، بہترین فرش لگوا لیے، اس کی عید نہیں ہے من بسط البساط۔
انما العید لمن جاوز الصراط، عید تو اس کی ہے جو پل صراط سے پار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص اس پل کے اوپر سے پیش ہوگا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سورۃ مریم، کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ آپ کے رب کا حتمی فیصلہ ہے، ہر کوئی اس کے اوپر وارد ہوگا، نیک ہوگا یا بد ہوگا، ہر کوئی اس کے اوپر آئے گا۔ فرمایا خدوش و ناجن، جو زخمی ہو ہوا کے بھی پل صراط سے گزر گیا وہ نجات پانے والا ہے، وہ مقردس فی النار، اور جو وہاں کٹ کے گر مرا وہ ہے جہنمی۔ عید کس کی ہے؟ من جاوز الصراط، جو اس مشکل سفر سے کراس کر کے اور آگے رب کی جنت ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حیث ما کنت، آپ جہاں کہیں بھی ہوں، وَأَتْبِعِ السَّیِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اگر غلطی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کیا کرو، وہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے، میں روایت کا ذکر کر رہا تھا، آخر روایت عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ تمہیں بتاؤں کہ تمہارے گناہ کیسے معاف ہوں گے، گناہ معاف کرنے کی بات کر رہا ہوں، گناہ کیسے معاف ہوں گے، تمہارے درجے کیسے بلند ہوں گے۔ عرض کرتے ہیں بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہمیں بتائیے کہ ہمارے گناہ کیسے معاف ہوں گے اور ہمارے درجے کیسے بلند ہوں گے۔ فرمایا الوضوء علی المکارہ، جب وضو کرنے کو تمہارا جی نہ چاہتا ہو نا تو تب بھی وضو کیا کرو۔ کثرت الخطا الی المساجد، بہت زیادہ مساجد کی طرف چل کے جایا کرو، بہت زیادہ بندہ مسجد میں جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، اور جو دیکھتا ہے مسجد میں جا رہا ہے، مسجد میں جا رہا ہے۔ کثرت الخطا، بہت زیادہ چل کے جانا، الی المساجد، مساجد کی طرف۔ اور تیسری بات نبی علیہ السلام نے فرمائی وَانتظار الصلاة بعد الصلاة، نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا۔ وہ انتظار مسجد میں بھی ہو سکتا ہے، مسجد سے باہر بھی ہو سکتا ہے، گھر میں بھی ہو سکتا ہے، دکان پر بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی جگہ پر آپ موجود ہیں، آپ نے ایک نماز پڑھی، اگلی نماز کا انتظار ہے، پھر وہ نماز پڑھی، اگلی نماز کا دھیان ہے، اس کا انتظار ہے۔ فرمایا فذالکم الرباط، صحیح مسلم اور ایک روایت میں ہے فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، یہ رباط ہے، یہ رباط ہے۔ اور پچھلی گفتگو سے اس بات کو جوڑ دے، اس روایت کو، مطلب یہ ہے کہ جو شخص دل نہ چاہتا ہو وضو کرنے کا پھر بھی اہتمام سے وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے، بہت زیادہ مساجد میں جائے اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرے، تو یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے سرحدوں پہ پہرا دے رہا ہے۔ اور اگر اسی حالت میں فوت ہو جائے تو اس کے مرنے کے بعد قیامت تک اس کی ساری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ جاری فرما دیتے ہیں، گویا کہ یہ اب بھی کر رہا ہے، اب بھی کر رہا ہے، اور کئی 100 سال ہو گئے لیکن اس کی نیکیاں جاری ہیں۔ جو مسجد میں آتے ہوئے جہاں بحق ہو گیا تھا، جو سجدے کی حالت میں جہاں بحق ہو گیا تھا، جو اس طرح کے نیکی کے کام کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہوئے، اپنے درجات کی بلندی کرواتے ہوئے اللہ کو پیارا ہو گیا تھا، اس کے نیک اعمال سارے کے سارے اللہ تعالیٰ جاری فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی سعادتیں ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔